بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور سبحان رمضان کی ٹرانسمیشن میں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو بہت بہت خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب ایک اور ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہیں اور آج پھر کوئی نئی جستجو، نیا ٹاپک، نیا ڈسکشن
اور کسی نئی طرف جائیں گے. سیگمنٹس ہمارے جو ہوں گے, ہماری کوشش ہوگی کہ آپ تک پہنچائے جائیں اور وہ کچھ باتیں کریں جو کسی ڈسکشن کے نتیجے میں نکلیں. روزانہ ہمارے ساتھ چند اسکالرز ہمیں جوائن کرتے ہیں اور بہت بہت شکریہ کہ وہ آتے ہیں اور ہمیں سکھا کے جاتے ہیں. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنید اقبال صاحب کا. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اور روزانہ کی طرح جو مفتی صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں, کئی مقالہ جات لکھے ہیں اور اپنی فیلڈ کے بڑے جانے پہچانے آدمی ہیں, جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت اللہ سے؟ وبرکاتہ. الحمدللہ. جناب بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ روزانہ آتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی آپ نے قرأت سنی, قاری وجاہت حسین کی بڑی خوبصورت آپ نے انداز میں پیش کی, بہت مزہ آیا ہمیں سن کے. سورہ احزاب کی منتخب آیات تھیں, اس کے بارے میں ابھی مفتی صاحب سے ڈسکشن کریں گے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ آج جو ہمارے ساتھ پینل پہ موجود رہیں گے نعت خواں, ان میں ہوں گے بلال رضا اشرفی اور غلام مصطفیٰ سزواری, اور مزید بھی لوگ آتے اور جاتے رہیں گے. لیکن سب سے پہلے آج کا سٹارٹ کرتے ہیں. یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ روزانہ کی طرح ہمارا جو ٹاپک ہے, آج ہم بات کریں گے ضد کے اوپر. ضد جو بڑی ہوتی ہے اور وہ پھیلتی چلا جاتی ہے اور آخر میں انا میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور آخر میں وہ ہر چیز سے کٹ کٹا کے آپ اکیلے رہ جاتے ہیں اور آپ کی انا ایک ساتھ رہ رہی ہوتی ہے. لیکن سب سے پہلے مفتی صاحب, یہ سورہ احزاب کی چند منتخب آیات ہمارے قاری صاحب نے, تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بچے نے بہت اچھے انداز میں تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے. سورہ احزاب کی جن آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے ابھی, ان میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈریس فرمایا ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ شانوں کا تذکرہ فرمایا ہے, اور فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو جو شانیں دے کر بھیجا ہے, ان میں آپ کا شاہد ہونا, آپ کا مبشر ہونا, آپ کا نذیر ہونا, اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہونا, اور آپ کا ایک چمکتا ہوا چراغ ہونا, یہ شانیں ہیں. ہم نے ان شانوں کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا ہے. دیکھیے قرآن مجید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے تذکرے کے ساتھ بھرا ہوا ہے, اور قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے اندر ایک سمندر پنہاں ہے اسرار اور معارف کا. اور اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان شانوں کا اظہار کیا. دیکھیے آپ کا شاہد ہونا, شاہد مشاہدہ سے ہے, یعنی آپ مشاہدہ فرمانے والے ہیں. کس کا؟ ظاہری اعتبار سے انہی کا مشاہدہ جو آپ کے سامنے تھے, لیکن اپنی نبوت کی طاقت کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی, اس کے ساتھ آپ ساری خلق کا مشاہدہ فرمانے والے سبحان اللہ. تحت سرا سے عرش اولا تک ہر شے کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ آپ کی دو شانیں, مبشر ہونا اور نذیر ہونا. مبشر ہونا خوشخبری سنانے والا, بشارت دینے والا, اور نذیر ہونا ڈر سنانے والا. یہ دو باتیں بھی پھر جمع ہو گئیں آقا علیہ السلام کی ذات کے اندر, کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے راستے کے اوپر چل پڑیں, ان کے لیے آپ خوشخبری سنانے والے ہیں, اور جو حدود اللہ کی خلاف ورزی کریں اور گناہ اور معصیت کی زندگی کو نہ چھوڑیں, ان کو آپ ڈر سنانے والے ہیں. خوشخبری سنانے والے ہیں جنت کی اور اللہ کے انعامات کی, اور ڈر سنانے والے ہیں ان کے اعمال کے انجام کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے عذاب کا. سبحان. پھر آپ کی شان کا تذکرہ ہوا کہ آپ داعی اللہ ہیں, آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں, اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا, چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا. اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا بھی تذکرہ ہے. آپ چراغ ہیں ہدایت کا, یہ بات بھی آ گئی. آپ چراغ ہیں حسن الہی کا, یہ تذکرہ بھی اس میں آ گیا. اور آپ چراغ ہیں ایمان اور عمل صالح کا, اور لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے امت کو اور اہل ایمان کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ
آپ کفار اور مشرکین کی راہوں کے پیچھے نہ چلیں بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے قرآن اور حدیث اور آقا علیہ السلام کی سیرت کے راستے پر چلتے رہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت خوبصورتی سے آپ نے اس پہ روشنی ڈالی۔ جنید بھائی، ہم آج بات کریں گے یہ ضد۔ بچہ جب ہوتا ہے تو وہ اس کو یوں کہہ لیں کہ بہت ساری عادتیں بائی ڈیفالٹ ہوتی ہیں اس کے ساتھ۔ ماں باپ پالش کرتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے بچے کو ضدی بناتے ہیں، ساری ضدیں کرتا مان لو۔ آج ہم کچھ اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ اچھا، میں ذرا تھوڑا سا پہلے سے ابتدا کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، یہ جو ضد ہے نا، اگر آپ ابلیس کو دیکھیں تو حسد اس کے اندر کار فرما تھا، ضد کی جھاڑیوں میں وہ پھنسا تھا، بلکہ ضد کی خاردار جھاڑیوں میں وہ پھنسا تھا، اور پھر انتہا یہ پہنچی تھی کہ وہ انانیت کے دلدل کے اندر غرق ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے یہ کہا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا۔ شداد کا مسئلہ بھی یہی تھا نا، کہ وہ ضد میں تھا اور انانیت میں تھا کہ میں دنیا میں جو ہے وہ ایک جنت بنانا چاہتا ہوں۔ فرعون کا بھی مسئلہ یہی تھا کہ اس نے ضد میں آ کے خدائیت کا دعویٰ کیا تھا، اور نمرود کا معاملہ بھی یہ تھا کہ اس کی انانیت اپنے عروج پہ پہنچی تھی کہ اس نے یہ کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بہترین رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ اور یہی معاملہ ضد کا اور انا کا تھا جو ابو جہل کے سامنے آیا، کہ جس نے یہ کہا کہ ہم بھی پانی پلاتے ہیں، ہم بھی گھوڑے دوڑاتے ہیں، تو نبوت ہم کیسے تسلیم کر لیں گے؟ اور یہی ضد اور انا تھی کہ جس نے پڑوسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو لہب کے اندر وہ منفی جذبہ جو ہے وہ ڈال دیا تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چچا ہونے کے باوجود بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایکچول کچھ جگہوں پہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں بلٹ ان رکھی ہیں، ضد بھی اس میں سے ایک ہے۔ صحیح۔ جب آپ بچوں کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے بچوں میں معاملہ یہ ہے کہ بچہ بہت سے حوالوں سے بہت سی چیزوں کی ضد کر رہا ہوتا ہے جی کہ صاحب ہمیں پپا یہ چیز چاہیے، یا یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، یا یہ ہماری طلب ہے، یا یہ ہماری خواہش ہے۔ وہ ضد جو ہے وہ ایک خاص جگہ پہ تو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ آہستہ آہستہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہے نا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچوں کے اوپر منفی اثرات ڈالتی ہیں۔ اور جب والدین ان کی اچھی بری ساری باتوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ بھائی بچہ مانگ رہا ہے نا، دے دینا، ضد کر رہا ہے، دے دینا، وہ ضد جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے شعور کے اندر، اس کے لاشعور کے اندر، اس کے تحت الشعور کے اندر جا کے بس جایا کرتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کی شخصیت میں انا کا پیکر بن کے نکلتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس بچے کی ہم نے پلانٹیشن اس وقت کرتے وقت ہمیں خیال رکھنا چاہیے تھا کہ آج اگر یہ جائز ناجائز اس کی ڈیمانڈز، اس کی ضدوں کو ہم نے پورا کر دیا، تو کل یہی بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو جا کر بہت سی ایسی ڈیمانڈز کرے گا جو ہمیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ بالکل۔ اور پھر کیا نکلے گا نتیجہ کہ اس وقت وہ کام سارے جو ہم اس کے دیکھ رہے ہوں گے، ہم کہیں گے کاش ہم اس وقت اس کو سمجھا دیتے جس وقت سمجھانے کا وقت۔ اور اب اتنی دیر ہو چکی ہے تو کچھ ہو ہی نہیں سب کچھ ہاتھ سے سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ ہم ضد، انا، پرسنالٹی، پیرنٹ، بچوں، یہ ساری ہماری گفتگو جاری رہے گی، لیکن اس وقت ہم ایک عدد کلام سنتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال رضا اشرفی۔ جی بھائی، کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ مفتی اعظم ہند محمد مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ الرحمہ کا ایک کلام ہے سورہ زمانہ کا۔ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، تمہیں تم ہو، تمہیں تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، تمہیں تم ہو، تمہیں تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو۔ آقا علیہ السلام کی حقیقت کیا سمجھے گا؟ یہ حقیقت سے
تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے؟ آپ کی ذات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ واہ واہ. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے؟ کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، ارے چنی تم ہو چنا تم ہو، چنی تم ہو چنا تم ہو. اب دیکھیں امید کیسی لگاتے ہیں واقعہ کہ ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جنا تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام ہمیں سنایا بلال رضا اشرفی صاحب نے. وقت ہو چکا ہے سبحان رمضان میں ایک عدد بریک کا. چلتے ہیں بریک کی طرف، ملتے ہیں تھوڑی سی دیر میں. لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان، اور جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری ڈسکشنز اور یہ سلسلے جاری رہیں گے. ابھی ایک اور روحانی اسکالر جناب طارق محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم، خیریت سے آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے. چلیے آپ کو ایک تھوڑا سا راؤنڈ دے دیتے ہیں کہ اوورآل ہم نے کیا بات کی. ہم آپ کو بتاتے ہیں، جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ان کو بتاتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں ضد پر، اور ضد جو بچپن سے سٹارٹ ہوتی ہے اور بڑے ہو کے کس طرح ایگو میں کنورٹ ہوتی ہے. تو مفتی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ایگزیکٹ ڈیٹیل کہ بھئی وہ ضد ہے کیا. جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا اس سلسلے میں کہ دیکھیے ضد کے پیچھے ہوتا ہے کسی شے کو چاہنا. انسان کسی شے کو چاہتا ہے، پھر اس کو پانے کے لیے کچھ وہ اقدام کرتا ہے، جی کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے. پھر وہ جو اسے پانے کے لیے کوشش اور جد و جہد کر رہا ہوتا ہے، وہ پھر ایک سٹیج پہ جا کے ضد میں کنورٹ ہوتی ہے. پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، اس پر جم جاتا ہے. جی تو اگر ہم اس کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ ایک فطرت ہے جسے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھا ہے. جی اب اسے ڈائریکشن کیا دینی ہے اور کیا نہیں، اس کو ہم ڈیفرینشیٹ یوں کر سکتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ ایک صفت ہے جسے ہم یہ عنوان دے سکتے ہیں کہ ڈٹ جانا، جم جانا، کسی بات پہ اڑ جانا. اب اگر وہ اڑ جانا اور ڈٹ جانا کسی جائز بات پہ ہو تو پھر اس کو عزم اور ارادہ کہیں گے، اسے عزم مصمم کہیں گے، اسے استقامت کہیں گے. لیکن اگر وہ ڈٹ جانا، اڑ جانا کسی غلط بات پہ ہو، کسی ناجائز بات پہ ہو جس سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہو، کسی کی عزت نفس ضائع ہو رہی ہو، کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو ایسی غلط اور ناجائز بات کے اوپر اڑ جانا، ڈٹ جانا، وہ پھر ضد کہلاتا ہے، وہ ہٹ درمی کہلاتا ہے. یہ پھر رذائل اخلاق میں آئے گا، فضائل اخلاق میں نہیں آئے گا. تو چونکہ ہمارا موضوع تو رذائل اخلاق کے اعتبار سے ہے کہ وہ ضد اور ہٹ درمی جو انسان کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، اس سے کیسے بچا جائے. تو یہ بچوں کے اندر اس چیز کو جب ہم دیکھیں تو اس کی تربیت میں سمجھتا ہوں یوں کرنی چاہیے کہ بچہ جب کسی شے کو دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی اسے چاہنے لگتا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے تو میں سمجھتا ہوں تربیت کا بہترین حل یہ ہے، وہ ہے لاجک. جی بچے کو ہم کنونس کریں، اسے دلیل دیں، اسے اس کا کوئی ایک یا ڈانٹے یا زبردستی نہ کریں، سمجھائیں. تو ضد کو، یعنی ضد کے لیے دو لفظ میں یوں عرض کروں گا کہ ضد کو توڑنے کی بجائے موڑنے کی کوشش کی جائے. جی اگر ہم اس ضد کو توڑنے کی کوشش مثبت کریں سائڈ گے پہ لے بچے گئے کے اندر تو وہ ریئیکشن ہوگا اور وہ ضد آگے بڑھ سکتا ہے. اگر ہم اس کو ڈائریکشن اس کی تبدیل کریں، اس کو کنونس کریں، اس کو موڑنے کی کوشش کریں تو اس کے بہت سارے پازیٹیو چیزیں نکل سکتی ہیں. مفتی صاحب جس طرح ہمیں سمجھا رہے ہیں، جو بات ہمیں سیدھی سی سمجھ میں آ رہی کہ بڑی یہ جو ضد والی انسان کے اندر یہ پاور ہے ایک طرح کی، اور اس کا اپنے مائنڈ اور باڈی اور ہارٹ والا وہ آپ کو کنٹرول بنانا ہے. وہی کنٹرول آپ نے صحیح پکڑ لیا تو وہ آپ کو کچھ حاصل کروا دے گی اور آپ کا عزم پختہ کروائے گی. غلط سائڈ پہ بچے کی آپ لے کر گئے تو وہ بچے کو ضد اور ہٹ دھرمی کی سائڈ پہ آئے گی. جی آپ طارق صاحب، یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کا اس میں کیا نظریہ ہے؟ میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا اس طریقے سے
फितरत एक अलग चीज़ है। जी। जैसे चूजे का मुर्गी का बच्चा जो है वो उठ के चुगने शुरू हो जाता है, और जी। कबूतर का बच्चा मतलब 7 दिन तक लेटा ही रहता है, उसको माँ उसको खाना खिलाती है। बिल्कुल फितरत थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती है, आदत जो है वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। जी। एक बच्चा है, उसको कोई चीज़ नहीं मिली, उसने रोना शुरू किया बचपन में, रोना शुरू कर दिया, उसको चीज़ दे दी गई, अब वो कहेगा मेरे पास एक हथियार आ गया है, रोना शुरू कर दूंगा, माँ मुझे फलानी चीज़ दे देगी। छोटी उम्र से ही बच्चे को एक चीज़ आपने डाल दी कि भाई जब वो रोएगा आपने चीज़ दे देनी है, समझाना नहीं है, या उसको अकल ही नहीं होती। तरीके से डील करना, जो सबसे पहले कहते हैं इल्म तालीम बहुत ज़रूरी है माँ के लिए, या हर इंसान के लिए तालीम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए इस हदीस में है कि अगर आपको ईरान चीन जाना पड़े तो आप इल्म हासिल करें, चीन चले जाएं। इसी तरह मतलब अगर इल्म माँ के पास है तो बच्चे को इस तरह तरबियत करेगी, वो ज़िद नहीं करेगा, लॉजिकली किसी बात की तरफ जिस तरह माँ बाप करेंगे उस तरह ही वो चलता रहेगा। ये डिपेंड करता है माँ बाप के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2 हालात के ऊपर। और कई दफ़ा ऐसा होता है कुछ थोड़ा सा हमारी गुर्बत के मसाइल भी हैं जिसकी वजह से बच्चा ज़िद्दी होता चल जाए, दूसरे के पास वो चीज़ देखता है उसके पास खुद के पास नहीं होती। सही। पुराने ज़माने में अगर किसी के पास कोई चीज़ होती तो घर में छुपा लेते थे कि दूसरे बच्चे गरीब लोग देखेंगे तो उसको हसरत की निगाह से देखेंगे, उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग का बच्चों का हिस्सा होता है कि आप बाहर लेके ही ना जाएं। लेकर ना जाए, किसी को ना दिखाएं। अब वो ज़माना नहीं रहा, दूसरे को बाकायदा ला के बच्चा दिखाता है मेरे पास ये चीज़ें, छुपा लेता है, दूसरा बच्चा जिद करता रहता है, रोता रहता है। सो बेसिकली ये है कि माँ बाप को तरबियत ऐसी देनी चाहिए जिसमें कि बच्चे को इत्मीनान हो और उसको मुतमईन रखें, आप उसको समझाएं, लॉजिकली उसको समझाना चाहिए और उसको आदत नहीं बना लेना चाहिए, आदत से बचना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, ये मियाँ बीवी के आपस के जो ताल्लुकात या आपस का जो इंटरेक्शन होता है वो बच्चे की तरबियत पे कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है? मैं समझता हूँ 60% तो यही असरात होते हैं बच्चे के ऊपर कि भाई बच्चा माँ बाप को देखता है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बाप ड्यूटी से वापस आ रहा है, गुस्से में बातें कर रहा है, अगर कोई चीज़ चाहिए तो डांट के कह रहा है, प्यार मोहब्बत है ही नहीं। वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है एक बच्चे की लाइफ के ऊपर। अगर माँ बाप तहम्मुल से, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से बात करें तो बच्चा भी उसी तरीके से उनसे बातचीत करेगा जो और आगे लोगों से बातचीत। जी बिल्कुल, आपके कहने का मकसद है कि जो बच्चा होते हुए देखेगा बच्चा तो एज इट इज़ वही रेप्लिकेट कर देगा। जी जुनैद भाई। बहुत अहम बात है। देखें आज होता क्या है कि जब मियाँ बीवी आपस में घर में लड़ रहे होते हैं या किसी बात के ऊपर जो है उनकी चपकलिश होती है या उनके रवैये पॉजिटिव नहीं होते, वो रवैये जो हैं उसके असरात या उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो औलाद पे लाजमी होता है। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के औलादों से निकल के मिसाल के तौर पे बहुत से लोग जो हैं वो अपना इस हद तक हट दरम हो जाया करते हैं या अनानियत के खोल में बंद हो जाया करते हैं या ज़िद के अंदर जो है वो गर्क हो जाया करते हैं कि वो सही और गलत का पैमाना ख़त्म कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक चीज़ चाहिए तो बस चाहिए, एक चीज़ हासिल करनी है तो हासिल करनी है। अब चाहे वो सही रास्ते से हासिल करनी है या गलत रास्ते से हासिल करनी है, वो उससे बिल्कुल मावरा हो जाएंगे। नतीजा क्या निकलता है कि वो जो हलाल और हराम की तमीज़ है शारिक भाई, वो बुनियादी तौर पर ख़त्म हो जाती है। और जब हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाती है तो फिर इंसान जो चाहे वो करे। अच्छा, बच्चों में ये समझ लीजिए कि ख़तरनाक बात है कि अगर आपने बच्चों की उस वक्त केयर नहीं की, मिसाल के तौर पे आपने उनकी ज़िद को पूरा करना शुरू कर दिया, जैसा कि अभी एक बात आपने फरमाई कि उसने रोना शुरू किया, आपने चीज़ ला के दे दी, उसने आंसू बहाए, आपने चीज़ ला के दे दी, उसने एंड्रॉइड फ़ोन की डिमांड की, आपने ला के दे दिया, उसने टैबलेट की डिमांड की, आपने ला के दे दिया, उसने लैपटॉप की डिमांड की, आपने ला के दे दिया, उसने वाईफाई की डिमांड की, आपने ला के उसको जो है वाईफाई लगवा दिया, उसने कहा जी मुझे फेसबुक अकाउंट खुलवाना है, आपने फेसबुक अकाउंट खोल दिया, उसने कहा जी मैं सोशल वेबसाइट्स पर एक्सेस करना चाहता हूँ, आपने वो कर दिया। जो उसने रो धो के आपसे कहा आपने वो कर दिया। तो फिर आप तैयार रहिए कि वो बच्चा जब बड़ा होगा, जब उसकी ग्रोथ होगी, तो वो अपने अंदर जिद का एक समझ लीजिए ऐसा मादा पाल चुका है, ये एक ऐसी सिफत अपने अंदर जिद की पैदा कर चुका है कि फिर वो बड़ा होके वो कुछ करेगा जो उसको नहीं करना चाहिए। लिहाजा आप उसकी जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात को उसकी जिद के पेश नज़र पूरा ना करें, ये देखें कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और आखिरी जुमला कि उस जिद में जब वो आपसे कोई चीज़ मांग रहा होता है तो आप ये भूल जाते हैं कि आपकी वो कंपैरिजन कर रहा होता है कि मेरे दोस्त शारिक के पास ये है, मेरे दोस्त शहरी के पास ये है, मेरे दोस्त शहबाज के पास ये है, शानी के पास ये है, शहजाद के पास ये है। ये कंपैरिजन ना करवाएं, बल्कि ये जहन में रखें कि उसके लिए क्या बेहतर है वो आपको देना है, ताकि वो एक बेहतरीन और बैलेंस इंसान जो है माशरे के अंदर बन। बहुत अच्छी तरीके से आपने बात समेटी। बल्कि यूं कह लीजिए जो जुनैद भाई कह रहे हैं कि भाई बच्चा पालिए, बादशाह सलामत ना पालिए। जो कह दिया जी हुक्म हो गया और वही आ गया, तो बच्चे को जो आप बनाएंगे वही बनेगा। वक्त हो चुका है एक अदद ब्रेक का। सुबहान रमजान देखते रहिए, मिलते हैं थोड़ी सी देर।
جی جناب ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان. آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ جس سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس کے تعاون سے ہے. ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے رہے ہیں وہ, اور اس کے علاوہ جو دنیاوی ہمارے سپانسرز ہیں ان میں مین سپانسرز ہیں ہمارے کوکا کولا, سرف ایکسل, نیسلے مل پیک اینڈ پیور لائف اور میزان. ہمارے کو سپانسرز ہیں ڈیٹول, کولگیٹ سینسیٹیو, پیپسی, سویا سپریم, نیسلے یوگرٹ, نیسلے سیریلیک, نیسلے مل پیک کریم اور وارڈروب پارٹنرز ہیں کلرز مینز ویئر. اور اب وقت ہو گیا ہے کہ ہم آ جائیں اپنے اس سیگمنٹ کی طرف جس میں کچھ آپ لوگوں کو چیک کرتے ہیں اور کچھ دے دلا کے آگے بڑھتے ہیں. تو ہم کوشش یہ ہے ہماری کہ آسان ترین سوالات آپ لوگ کے لیے لے کر ہیں. آپ لوگ ہیں تیار ہیں؟ چلیں انرجی ہے, ذرا سبحان اللہ بول دیں زور سے. یار یہ تو آپ لوگ سے زیادہ زور سے بول رہے ہیں آج, تو زور سے بول دو ذرا پلیز. ہمارے ہیرو سے مقابلہ مت کیجئے. ہم آتے ہیں آسان آسان سے سوال ہیں. شعر و شاعری کا شوق ہے تھوڑا بہت, شعر سمجھتی ہیں؟ ٹھیک ہے, ایک شعر سناتا ہوں, اس کے شاعر کا نام بتا دیجئے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ شعر شاعر جی مائک 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 دیتے ہیں آپ کو. جی بتائیے. الطاف حسین علی. آپ نے کہا الطاف حسین حالی. آپ جی آنٹی آپ بتائیے. میر تقی میر. آپ بتائیے. علامہ اقبال. ٹھیک ہے, 3 جواب آئے ہیں اور صحیح جواب ہے ان بہن کا, یعنی کہ علامہ اقبال. سبحان اللہ. میری بہن کو دیجئے ایکسپریس کی طرف سے فوڈ واؤچر. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے اور یہ بتائیے, آسان سا سوال نکال رہے ہیں. یہ بتائیے سفر طائف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کون تھا؟ جی ویسے تو میں آپشنز بتانے لگا تھا. ہیں بتا دوں؟ چلیے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے ان کی باری ہے. حضرت ابو بکر صدیق. ٹھیک ہے. آپ بکر صدیق. آپ حضرت علی. ٹھیک ہے, 3 آپ نے بتائے اور ہمارے پاس 3 آپشنز تھے. اس کا صحیح جواب ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی کا جواب درست نہیں ہوا. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. ہمارا اگلا سوال ہے, یہ بتائیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر قریش نے کتنا انعام رکھا تھا جب آپ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تھے؟ کوئی جواب دینا چاہے گا؟ آپشن, چلیے میں آپشن دے دیتا ہوں. 200 اونٹ, 500 اونٹ, 100 اونٹ. وہ بھائی 100 اونٹ. میرے بھائی نے جواب دیا ہے 100 اونٹ. کیا بات ہے. میرے بھائی کو ایک عدد فوڈ واؤچر دیجئے. ایکسپریس کی طرف سے اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. یہ بتائیے سفر ہجرت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس شخص کو نوشیروان کے کنگن کی بشارت دی تھی؟ انکل نے ہاتھ اٹھایا. سراقہ بن نوفل. ارے واہ, انکل نے جواب دیا ہے. آپ کا جواب آدھا صحیح آدھا غلط ہے. آپ نے کہا سراقہ بن نوفل, اس کا جواب ہے سراقہ ابن ابی جشم. ٹھیک ہے, یہ جواب ہے. پھر بھی انکل آپ کی بہت اچھی کوشش تھی. آپ کو ایک عدد فوڈ واؤچر ایکسپریس کی طرف سے ملے گا. اور اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. بہت آسان سوال ہے, بہت ہی آسان سوال ہے. سال بھر میں 3 اہم راتیں مشہور ہیں. ایک تو ہے شب معراج, باقی 2 کے نام کون بتائے گا ان والے سے؟ جی شب معراج, شب قدر اور شب برات. آپ نے کہا شب برات, شب قدر. بالکل شب معراج, یہ تو ہم نے سوال میں ہی شامل تھا. نہیں مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا. یس, ایک عدد آنٹی کو فوڈ واؤچر ایکسپریس کی طرف سے. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے اور یہ سوال ہے, چلیے, پاکستان کے کن 2 مشہور بزرگان دین کے القاب میں لفظ گنج آتا ہے؟ کوئی 2 ایسے, ویسے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے خزانہ. ہم جائیں گے پیچھے, آگے والوں کو بڑے چانسز مل گئے میرے بھائی. جی حضرت داتا گنج بخش. ایک اور 2 کے بتانے. فرید گنج شکر. آپ نے کہا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ. تھوڑا سا مشکل سوال تھا, آپ نے ایک ساتھ جواب دیا. میرے بھائی کو دی تھی یونائٹڈ موٹر سائیکل کی طرف سے ایک عدد گفٹ ہیمپر. اور اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. ہمارا سیکنڈ لاسٹ آج کا سوال ہے,
آسان ہے. یمن کا کون سا بادشاہ کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے آیا تھا؟ بہت آسان سوال ہے. مائک 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 ادھر ہے جی. یہ بات ہے ولادت سے پہلے کی. ابراہا. آپ نے کہا ابراہا. میں آپ کو پورا جواب دیتا ہوں. ابراہا اشرم. ابراہا اشرم. سبحان اللہ. تھوڑا سا مشکل سوال تھا. میری بہن کو دیں گے لائف بوائے کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر. آپ کو بتاتے چلیں کہ صفائی نصف ایمان ہے اور اس نصف ایمان کو پورا کریں. لائف بوائے سے ہاتھ دھو کے سارے جراثیم مار بھگائیں. آخری سوال کی طرف آتے ہیں اور آخری سوال چلیے آخری سوال تھوڑا سا مشکل کر دیتے ہیں. کسی نے جواب دے دیا تو دو چیزیں مل جائیں گی. فادر آف آپٹکس کس مسلمان سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ آنٹی کو جواب دینا چاہ رہی ہیں. جواب دے سکتی ہو؟ علیہ سینا. نہیں. جی 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 خوارزمی. جی خوارزمی. نہیں وہ جی 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 آپ دے چکی ہیں. آپ بتائیے. ابن الہاشم. آپ نے کہا ابن الہاشم. زوردار. سبحان اللہ. ان کو دیجئے ایک عدد ایکسپریس کا فوڈ واؤچر اور دوسرا دیجئے ان کو یونائٹڈ موٹر سائیکل کا یہ تحفہ. یہ تھا ہمارا آج کا جانتے رہو. آپ بھی تھوڑا سا جانیں, کچھ ہم نے بھی سیکھا. لیکن اب جانتے ہیں وہ جو خوبصورت خوشبوئیں آتی ہیں افطار سے پہلے, کیا پکڑا ہوتا ہے. کہیں پکوڑے لگے ہوئے ہیں, کہیں کچھ. دیکھتے ہیں آج ہماری فوڈ اسٹریٹ پہ کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم ناظرین خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ اسٹریٹ. میں اس وقت موجود ہوں یادگار فش پر جو 1982 سے کراچی کے شہر میں موجود ہیں. دیکھتے ہیں یہ ہمیں کس طرح کی فش کھلاتے ہیں. آئیے میرے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ یہ بتائیں آپ کے یادگار فش کے اوپر بہت رش ہے. ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے ہمارا کیمرہ تو اگر دکھا سکے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ یہاں پر رش ہے. اچھا یہ بتائیں آپ ماشاءاللہ اس کے کیا کیا آپ کے ورائٹیز ہیں؟ ہمارے پاس سر فش میں وائٹ پاپلیٹ ہے, مشکا ہے, دوتر ہے, دندیا ہے اور روہو ہے اور یہ اس کی روہو کی فنگر ہے. ہمارے پاس ناظرین جو فنگر فش کھانے والے ہیں ان کے پاس روہو فش کی فنگر فش ہوتی ہے. اب ہم چلتے ہیں ایک اگلے پروسیس کی جانب جہاں پر یہ پکایا جاتا ہے, یہاں پہ بنایا جاتا ہے. آئیے. اللہ تعالیٰ. جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں کچن میں جہاں آپ کی صحت کی بات آتی ہے یقیناً وہاں سویا سپریم آتا ہے. جہاں ذائقے کی بات آتی ہے, جہاں چٹخاروں کی بات آتی ہے وہاں پیپسی آتا ہے. تو ناظرین ابھی آپ دیکھیں ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گے یہ فش کس طرح تلی جاتی ہے. یہ ناظرین یہ ہماری فنگر فش ریڈی ہے. ناظرین آپ کے بھائی نے یہاں آپ کو بنا کر دکھا دیا. اب ایک سب سے اہم جو کام ہے ہمارا, اہم کام ہمارا یہ ہے کہ اسے ہم نے بیچنا ہے. کس طرح بیچنا ہے آپ کا بھائی جانتا ہے. آپ کا بھائی آل راؤنڈر ہے اور بیچ کر دکھائے. آئیے میرے ساتھ بیچ کر دکھائے. ناظرین دیکھیں ہمیں بنانا بھی آتا ہے اور ہمیں بیچنا بھی بخوبی آتا ہے. تو ہم آپ کو بیچ کر دکھائیں گے. لائیے بھائی کیا چاہیے آپ کو؟ چرگا. چرگا بھی آ رہا, چرگا بھی آ رہا. رکو 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 بھائی, چرگا بھی آ گیا. یہ ہمارا چرگا بھی آ گیا. یہ دیکھیں فل چرگا آ گیا ماشاءاللہ. یہ گرما گرم ہے, ہاتھ جل رہے ہیں بھائی. میرے ہاتھ بچانا نہیں. تمہیں کیا چاہیے ہیں؟ ابھی سے روزہ لگ رہا ہے تجھے ہیں چوزے. جلدی بتا کیا چاہیے تجھے؟ جھینگا کھائے گا, کیا کھائے گا؟ سموسا کھائے گا؟ یہ پارسل کر دوں. ابھی پاگل تو ایسے ہی کھا جائے گا مجھے پتا ہے تیرا. نہیں میں چھوڑ ڈالا ہے وہ دے ہمیں. ایک کنجوس انسان آئے, وہ 2 سموسے لے کے آ رہے ہیں. دل بڑا کریں مسلمانوں, دل بڑا کریں. جب یادگار پر آئیں تو دل بہت بڑا کریں. یقیناً پانی آ گیا ہوگا یہ فنگر فش دیکھ کر کے آپ کے منہ میں, لیکن صبر کریں. جی ناظرین میں آ چکا ہوں یہاں پر. یہاں ایک بہت ہی ذمہ دار انسان موجود ہیں جن کے نازک نازک کاندھوں پر اتنا بڑا ذمہ داری, اتنی بڑی ذمہ داری یہاں انہوں نے دے دی ہے. آئیے ان سے آپ کی بات کیا بات ہے.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआ है आपकी, खैरियत से। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत रमज़ान बखैर, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक। सर ये कितने अरसे से माशाल्लाह आपने ये यादगार फिश बनाया है? ये 1982 से है सर, 1982 से माशाल्लाह। सर आपकी ऐसे क्या क्या ख़ास बात है, ऐसे क्या ख़ास मसाले हैं जिनकी वजह से आज ये यादगार फिश का जो स्टैंडर्ड है वो यहाँ है? ये असल मायने में जो घरेलू मसाले होते हैं, जैसे पिसी हुई मिर्च है, ज़ीरा है, अजवाइन है, कुटी हुई मिर्च है, हल्दी है, और ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो मिलाई जाती हैं फिंगर वगैरह में। तो ये देख लें वही घरेलू हमारे मसाले हैं, इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जायका वही है। जब जायके की बात आती है तो पेप्सी हमारे साथ होती है, जब हमारी सेहत की बात आती है तो सोया सुप्रीम हमारे साथ होता है। जैसे आपने देखा भी यहाँ सोया सुप्रीम हमारे साथ था, और यहाँ हमें डीप फ्राई जो फिशेस की जो चीज़ें की वो हमें सोया सुप्रीम में की थी। कल इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं कहीं अच्छी जगह पर, एक नए जायके के साथ, एक नए राज के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फूड स्ट्रीट से दीजिए इजाज़त। भाइयों के अंदर कल इत्तेफाक से हमारा टॉपिक भी ऐसा था, सफ़ेद खून सफ़ेद हो जाना। तो पता चला दो भाइयों के अंदर किसी बात पे जबतलिश हुई और एक ने एक दूसरे को मार दिया, उसके बेटे को भी मार दिया। अच्छा, और जब पता चला वो नाज़िमाबाद के इलाके के रहने वाले थे और मज़ीद मालूम किया तो माशाल्लाह सोमो सलात के पाबंद भी थे। लेकिन जो अभी हमने नेकी के सिक्के में देखा, ये आप ख़ास तौर पे सुने मुफ्ती साहब, वो बच्चों को हम सिखाना चाह रहे हैं और बड़ों को सिखाने की कितनी ज़रूरत है। वो लोग जो नॉर्मल घरों में पानी का नॉर्मल कनेक्शन है, आपके इस्तेमाल का है, बाकायदा आपने उसको वाटर हाइड्रेंट बनाया हुआ है, और वो ठीक है मिली भगत बहुत सारे लोगों की है, लेकिन आप मुफ्ती साहब इस बात की हैरत है कि उसको लीगल करके बेच रहे थे। वो बाकायदा हक था कि भाई मैंने घर पे मेरे पानी की लाइन है, मैंने उस पर हाइड्रेंट लगा लिया, और 12 साल से उस घर के अंदर हाइड्रेंट चल रहा था और पूरा इलाका गवाह है कि सोमो सलात के पाबंद हैं। यानी कि वो उस पानी को चोरी करना समझते ही नहीं थे, वो समझते थे हमारा इक़्तिदार बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो इस बारे में कुछ बताएं। ये चोरी वाला टॉपिक मेरा दिमाग वहाँ चला गया, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। जी हाँ, देखिए चोरी तो एक शदीद जुर्म है ना, और इस्लाम के एतबार से तो ये हुदूदुल्लाह के अंदर आता है और इसकी सज़ा का तयन है कि हाथ काट दिए जाएंगे चोर के। मगर ये जो चोरी है, कुछ तो हमारे मुआशरे के अंदर बड़े बड़े चोर हैं ना, और हम इसकी अगर बच्चों की हद तक ये बात करें कि ये नेचर में, फितरत में, ये बात आदत में कैसे दाखिल हो जाती है और उससे कैसे बच्चों को बचाया जा सकता है। देखिए अभी जो कुछ ये हमने देखा है, इसके अंदर पहली तो चीज़ ये है कि बच्चे के अंदर हसरत पैदा हुई है किसी और के पास एक शय को देखकर। तो इसमें इस्लाम की तालीमात हमें ये कहती हैं कि बेशक अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया हो, मगर उसकी नमूद व नुमाइश आप इस तरह से ना करें कि जो लोग गरीब हैं या महरूम हैं या इस्तेताअत नहीं रखते उस शय को पाने की, तो उनके दिलों के अंदर हसरत पैदा ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो अपनी उस हसरत को पूरा करने के लिए किसी गलत रास्ते का इंतखाब करें। और ये जो इस वक्त हमारे मुआशरे के अंदर, अभी आपने एक अलमिया का जिक्र किया, ये कल ही की बात है, स्क्रीन पर पूरी कौम ने देखा। मगर ये जो एक है, ये छोटी जो एक चोरी है एक किस्म की, और दूसरी तरफ उनका किरदार ये है कि नमाज, रोज़ा और ये ज़ाहिरी चीज़ें वो भी। तो ये तो इंसान के अंदर, ये हमारी सोसाइटी में ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो उसकी वजह ये है कि हमारा सारा मुआशरा ही चोरों से भरा पड़ा है। वही कह रहा हूँ, अब पहले तो हम ऊपर कहते तब तो हर तरफ हमारे मुआशरे में कुछ चोर वो हैं कि जिनको चोर समझा जाता है, और कुछ चोर वो हैं जो अब लीडर्स बन के कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, मगर हकीकत में वो लुटेरे हैं और वो चोर हैं। तो ये चोरी जब नीचे से लेकर ऊपर तक यूं चली जाएगी तो फिर हर आदमी उस चोरी से अपने रास्ते निकालेगा और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करेगा, और अपने आप को मुतमईन करके देखो मैं चोरी तो नहीं कर रहा, ये हलाल है, अल्लाह माफ़ करे। जी जुनैद भाई, ये मैं इस वाले जो हमने जो देखा, इसमें मेरा जो एक एतराज़ बन रहा है नेकी के सिक्के में, वो जो वालिद वाला कैरेक्टर है कि भाई ठीक है बच्चे ने किया था, वो तो हमने स्टोरी देखी हुई थी, हमें पता था बच्चे ने चोरी किया, लेकिन पहले से यकीनन अब्दुल्ला ने किया होगा। ये जो एक तो मेरा वो वाला कुछ एलिमेंट आ रहा है, और बाप का और बेटे का वो कनेक्शन, उस बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली देखें, ये तो ज़ाहिर है प्री अजम्पशन थी उस शख्स की, लेकिन मसला ये है कि एक बाप को इतना कैटेगोरिकल और इतना प्रिसाइज होकर जो बात नहीं करनी चाहिए, उसको स्पेस देना चाहिए। जुमला जो वो बेटी ने कहा ना, वो बड़ा काम का जुमला है कि अगर अब्दुल्ला अपने बाबा से मांग लेता तो वो मिल जाता, जिक्र तो करता। अच्छा, मैं पहले ये बात कर चुका हूँ
کہ وہ دیکھا دیکھی جو بچے ڈیمانڈز کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بات آگے بڑھتی ہے، چیزیں بہت آگے جاتی ہیں، تو پھر جائز ناجائز کا فرق ختم ہوتا ہے، پھر بچہ جو ہے اس نیچر تک آ جاتا ہے۔ اچھا، چونکہ آج ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ فادرز ڈے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اور میں اس پہ ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا آپ سے، بلکہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں سے، کہ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ صحیح۔ اس سوسائٹی کے جس سوسائٹی سے یہ فادرز ڈے چلا ہے 1910 سے، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ یعنی اس کی مثال یوں لیجئے کہ وہاں جب بچہ 18 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو بچوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن خود حاصل کریں گے، اپنے خرچے خود اٹھائیں گے، ایون جو گھر کے جو بلز ہیں اس کے اندر یا تو وہ شیئر کریں گے یا وہ الگ سے کہیں رینٹل چلے جائیں گے۔ یہ میں آپ کو سوسائٹی کی بات بتا رہا ہوں کہ 18 برس کی عمر میں بچے پہنچیں گے تو وہ الگ ہو جائیں گے، یا پھر وہ اون کریں گے یا بلز دیں گے یا اخراجات کو شیئر کریں گے، پلس وہ اسکالرشپ لیں گے، اپنی پڑھائی جاری رکھیں گے یا کچھ اور کام کریں گے۔ جب والدین 60 65 70 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو پھر ان کو اولڈ ہاؤسز میں سبمٹ کرانے کے لیے وہ بچے آتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے یہاں ایک دن فادرز ڈے کے نام پہ منایا جاتا ہے، جو ظاہر ان کی سوسائٹی کا تقاضا ہے۔ اچھا، میری سوسائٹی کا تقاضا کچھ اور ہے۔ میری سوسائٹی کا تقاضا یہ ہے کہ میرا تو ہر دن فادرز ڈے ہے، میرا تو ہر گھنٹہ جو ہے وہ باپ کے ساتھ منسوب ہے، میرا تو ہر منٹ باپ کے ساتھ منسوب ہے، میرا تو ہر لمحہ باپ کے ساتھ منسوب ہے، میرا تو ہر پل باپ کے ساتھ منسوب ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس باپ نے مجھے پیدائش کے بعد پہلا لقمہ جب میرے جسم میں اترا تو وہ میرے باپ کی وجہ سے اترا، جس باپ نے مجھے بولنا سکھایا میرا ہر لمحہ اس باپ کے لیے کیوں نہ ہو، جس باپ نے مجھے زبان دی ہے مفتی صاحب میرا ہر لمحہ اس باپ کے لیے کیوں نہ ہو، جس باپ نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا شارق بھائی میرا زندگی کا ہر پل اس باپ کے نام کیوں نہ ہو، جس باپ نے مجھے دوڑنا سکھایا اس دنیا کے اندر میری زندگی کا ہر لمحہ اس باپ کے لیے کیوں نہ ہو، جس باپ نے مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اس آسمان کو جو ہے وہ دیکھنا سکھایا ہے میرا ہر لمحہ اس باپ کے لیے کیوں نہ ہو، جس باپ نے مجھے ہاتھ پکڑ کے لکھنا سکھایا ہے، مجھے بولنا سکھایا ہے، مجھے تعلیم دلوائی ہے، مجھے تربیت دی ہے، میرا ہر لمحہ اس باپ کے لیے کیوں نہ ہو، جس باپ نے دن رات محنت کر کے مزدوری کر کے جاب کر کے کاروبار کر کے زندگی کی تمام دوڑ دھوپ کو دور رکھ کر صحبتوں کو دور رکھ کر پریشانیوں کو دور رکھ کر مجھے اس سایہ امان میں رکھا ہے کہ جہاں میں پل بڑھ کے جوان ہوا ہوں میرا ہر لمحہ اس باپ کے لیے کیوں نہ ہو، جس باپ نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا تعلیم دی نام دیا عزت دی شہرت دی مقام دیا ٹائٹل دیا میری شادی کی مجھے بڑا کیا میرا ہر لمحہ اس باپ کے لیے کیوں نہ ہو۔ میرا کہنا یہ ہے میرا ماننا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یاد رکھیے یہ ماں باپ کے لیے ہمارے یہاں ایک دن نہیں ہے، ہمارا ہر لمحہ زندگی کا جو ہے ہمارے والدین کے لیے ہے، لہٰذا اپنے باپ کی خدمت یہ عبداللہ کے لیے بھی میسج ہے بلکہ دنیا کے تمام بچوں کے لیے میسج ہے کہ اپنے باپ کی خدمت سے جڑ جائیے، جوڑ دیجئے اپنے باپ کے ساتھ اپنے آپ کو، اور یاد رکھیے کہ اگر زندگی کا ہر لمحہ بھی اپنے باپ کے نام قربان کرنا پڑے نا تو قربان کر دیجئے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب باپ راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھولتا ہے، اور جب باپ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو بند کر کے دوزخ کے دروازے کھول دیا۔ سبحان اللہ، یہ بہت خوبصورت طریقے سے جنید بھائی نے یہ سب کچھ سمیٹا، باپ کا کیریکٹر، ہمارا معاشرہ، ان کا معاشرہ۔ ادھر ہم مفتی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، چوری والے ایلیمنٹ پہ ضد پہ بات ہوئی، یہ ساری گفتگو یہ سارے ڈسکشن جاری ہے اپنی جگہ پہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان۔ جی جناب، ویلکم بیک۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان، اور بہت سارے ہم نے ڈسکشن کیے، کافی ٹاپکس ہم نے چھونے کی کوشش کی، کافی چیزیں کھل کر ہمارے سامنے، لیکن اس دوران اتنی ساری باتیں ہوئی تو کلام رہ گئے، تو اب میرے خیال سے ایک عدد کلام لیتے ہیں۔ ہمارے پاس غلام مصطفیٰ سبزواری بیٹھے ہوئے ہیں۔ غلام مصطفیٰ بھائی کیا سنا رہے ہیں آج ہمیں؟ شاکر بھائی، اعلیٰ حضرت کا بہت ہی مشہور زمانہ کلام ہے اور مفتی صاحب کی فرمائش بھی ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ اسی کے دو اشاروں کے ماشاءاللہ جنید بھائی بھی بہت ذوق سے سنتے ہیں اعلیٰ حضرت کے کلام۔ بسم اللہ پلیز۔ فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں
ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جیسات وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا حاصل کلام شعر ہے فرماتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام تو للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا مکتے میں بڑی خوبصورت بات کہی فرماتے ہیں کہ جا وہ دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے رضا جا وہ دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا سبحان اللہ اتنی خوبصورت آپ نے یہ کلام پیش کیا. ہم بڑھیں گے دوبارہ. مفتی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے کچھ فادر پیرنٹنگ اور ماں باپ بیٹے یہ رشتہ ڈسکس کر رہے تھے. جنید بھائی نے بڑا اچھا ایک ہمیں ہم کچھ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ بچوں کی ضد بچوں کی پرورش ہم جس طرح کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے اندر ہم اگر ضد کو صحیح طرح سنبھالیں نہیں تو بڑے ہو کے وہ بڑی خوفناک ہٹ درمی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو مفتی صاحب ہمیں کچھ بتا رہے تھے باپ کا. دیکھیے نا کہ باپ کا یہ جنید صاحب نے بہت اچھے انداز میں کمپریہنسو کر کے اس کو بیان کیا ہے. دیکھیے اسلام نے یہ جو قرآن مجید کی آیت کو کوٹ کیا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے. جی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. احسان کیا ہے؟ اس لفظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو اور لفظوں کو سمجھنا پڑے گا. جی ایک لفظ عدل اور ایک لفظ ظلم. اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے اور آپ جواب میں اس کے ساتھ بھلائی نہ کریں اس کو ظلم کہتے ہیں. پھر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور اس پر وقت آیا آپ نے بھی اس کے ساتھ اتنا بھلائی کر دی جتنا اس نے آپ کے ساتھ کی تھی, یہ عدل کہلاتا ہے. جی اور احسان تب کہلاتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اتنا بھلائی کر دیں کہ جتنا اس نے کی تھی اس سے کئی گنا بڑھ کر ہو. ٹھیک, اس کو پھر احسان کے درجے پر کہیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک باپ کی یا والدین کی جتنی بھلائی خیرخواہی قربانی جانثاری اولاد کے لیے ہوتی ہے, جی کیا کبھی ایسی نوبت آ سکتی ہے کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ اتنا برابری کے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی کر سکے؟ سوال ہی پیدا نہیں. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہو ہی نہیں سکتا. پھر قرآن نے کیوں کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کریں؟ پھر تو قرآن کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ والدین کے ساتھ عدل کریں, اور انسان عدل کرنے کے بھی قابل نہیں اور اسے احسان کا مکلف کیا جا رہا ہے کہ احسان کرو. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بھی باری تعالیٰ ہم احسان کرنے کے تو قابل نہیں. جی تو فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کا حق تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے, مگر تم نہ ان کے ساتھ احسان کرنے کے قابل ہو نہ عدل کرنے کے قابل ہو. جتنا انہوں نے قربانی دی تم اس کا عشر عشیر بھی نہیں کر پاؤ گے. تو جتنا کر سکتے ہو اتنا تم کرتے رہو, جھکے رہو ہر لمحہ ان کے سامنے ادب کی تصویر بن کے, اور جو ان کا حق تمہارے اوپر ہے
اس کے لیے پھر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر التجا کرتے رہو، باری تعالیٰ وہ بچپن میں جو والدین کی شفقت میرے ساتھ تھی، اب میں تو اس کا بدلہ دے نہیں سکتا، تو اپنی رحمت سے ان کو اجر عطا فرما۔ کیا آپ نے، میں کھو گیا، آپ نے ماں باپ کا ایسا ذکر کیا کہ میں اسی اس کے۔ طارق صاحب آپ کچھ اس بارے میں کچھ کہیے پلیز۔ میں اسے اس طرح کہوں گا جس طرح وقت حاضرہ میں اولاد بالکل اپنے والدین کا لک آفٹر نہیں کرتی، اس صورت میں ماں باپ کیا کریں؟ ماں باپ کہاں جائیں؟ پریکٹیکل میں بات کروں گا۔ اب ماں باپ کو کیا چاہیے؟ ماں باپ بے بس ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں ان سے ایک درخواست کروں گا ماں باپ سے کہ آپ اللہ سے رجوع کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، اور اس طریقے سے دعا کریں کہ اللہ میرے بچوں کے دل میں میرے لیے رحم اور میرے لیے محبت اور میرے لیے عزت کا سبب بنے۔ مطلب والدین نے تو اپنی عزت بڑی خیر آفیت سے گزار دی، لیکن بچے ماں باپ کے لیے باعث زحمت بن رہے ہیں اس دور میں، لہٰذا اس کا ایک ہی آخری حل یہ رہ جاتا ہے۔ تربیت کا قصور ہے، بالکل تربیت کا قصور اور حالات کا قصور ہے۔ نہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جب وہی ماں باپ دعا مانگ رہے ہیں اور انہوں نے تربیت غلط کی تھی، تو اگر وہ تربیت صحیح کر دیتے اور بعد میں دعا نہ مانگتے تو زیادہ بہتر نہیں؟ زیادہ بہتر تھا، لیکن اب مجبوری ہے، پھنس گئے ہیں، نہ آگے کے نہ پیچھے کی۔ کیا کرنا ہے والدین کو؟ والدین کو چاہیے اب اپنے لیے اللہ سے رجوع کریں۔ یار اب پیدا تو کیا، غلطی میں بھی ہم نے کی اور ہمیشہ غلط کرتے ہیں ہم لوگ، صحیح، لیکن اللہ اب ہمارے پر رحم فرما اور میرے بچوں پر ہم پر مہربان فرما، ہمیں وسیلے عطا فرما، ان کے دل میں ہماری محبت پیدا کر دے۔ اور میں یہ یقین رکھتا ہوں اس بات کے اوپر، جتنے لوگوں کو میں اس طرح کی دعائیں بیان کرتا ہوں یا ان کو کہتا ہوں اس طریقے سے پڑھیں تو بہت اچھا رزلٹ نکلتا ہے۔ اور نہیں، آپ نے اتنی اچھی بات کہی کیونکہ یہ پورا ایک چین ری ایکشن ہے۔ آپ نے وہ دعا کی، کل آپ کے بچے ہیں اور وہ پھر آپ ماں باپ بنے، تو وہ پورا چین ری ایکشن آپ نے پورا آگے کا وہ صحیح کر دیا۔ ہاں، یہ پریکٹیکل میں اپنی باتیں آپ کو بتاؤں، آپ سے شیئر کروں آج ناظرین سے بھی، جی، کہ میں جب کلاس 7 میں پڑھتا تھا، میرے والد صاحب مجھے کہنے لگے بیٹا، وہ آرمی میں تھے، تو انہوں نے کہا بیٹا آپ کو ایک چلہ کرنا ہے۔ میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے کرنا ہے۔ میں بہت اوبیڈینٹ تھا اپنے والدین کا۔ انہوں نے مجھے ایک چلہ کرایا 40 دن کا، جی، چلہ کروایا۔ میں اس وقت اس کو نہیں سمجھا، لیکن جس سٹیج پہ میں اب پہنچا، کیونکہ میں روحانی عملیات میں ہوں اور لوگوں کی شفاعت کرتا ہوں، جی، آج مجھے بہت کام دیتا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ میں اس فیلڈ میں بادشاہ سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو، حالانکہ یہ بہت بڑی فیلڈ ہے، میں اس کے مطلب اپنے بزرگوں کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں جس طرح میں لوگوں کو شفا کرتا ہوں، کوئی ایسی چیزیں جو نہ دیکھی قوتیں ہیں ان سے جس طرح میں لوگوں کی حفاظت کرتا ہوں، ان کو بچاتا ہوں، ان کو راستے بتاتا ہوں کس طرح آپ نے بچنا ہے، یہ میرے اس پہلے چلے کی بدولت ہے جو میں اس وقت میرے سامنے جو چیزیں کھل گئیں وہ آج تک کھلی ہوئی۔ اتنی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ جو پیرنٹس آپ کو جب آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور بہت ساری باتیں پیرنٹس اپنے فلو میں بتا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ہم کہتے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کرنے کو، اور ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں کس عمر میں جا کے سمجھ میں آتی ہیں، اور جب سمجھ میں آتی ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ جو سمجھانے والا ہوتا ہے وہ بچا نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہم سب کے سروں پہ ان سمجھانے والوں کے سائے سلامت رکھے، اور ہم میں اتنی عقل دے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں ان کو اس وقت سمجھ سکیں۔ اینی ویز ایک وقت ہو چکا ہے بریک کا، آپ دیکھ رہے سبحان رمضان، ملتے ہیں تھوڑی سی دیر میں۔ خوبصورت، معصوم لیکن اس دنیا کے رنگوں سے محروم 7 سالہ ارحم اور اس کا 10 سالہ بھائی طلحہ بچپن سے ہی سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ ڈاکٹر تو بولتے 36 لاکھ، یہ کان کے 2 کانوں کے 36 لاکھ، 36 لاکھ کہاں سے میں نکالوں؟ گھریلو حالات ایسے کہ علاج تو دور کی بات، یہاں کھانا تک میسر نہیں۔ گھر بھی دیکھیں گے، میں کرائے پہ رہتی ہوں، ابھی بچوں کا فیس نکالوں میں، بچوں کو یہ اس کا علاج کرواؤں، کیا کروں میں؟ والد دن رات مزدوری کرتا ہے اور گھر چلاتا ہے، والدہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر خون کے آنسو روتی ہیں۔ جب تک یہ میری زندگی ہے تب تک میں ان کا خیال رکھ رہی ہوں، میری زندگی نہ ہوگی تو ان کا کون خیال رکھے گا؟ ان کے بھائی بھی نہیں پوچھیں گے ان کا۔ اور یہ کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ میرے کو کچھ نہیں چاہیے، میرے کو لالچ نہیں ہے چیزوں کی نہ دنیا کی، میرے بس میرے بچے صحیح ہو جائیں، دونوں صحیح ہو جائیں۔ ناظرین، ویسے تو اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار یہ آزمائش بن جاتی ہے،
اور وہ بڑے خوش قسمت اور عظیم ماں باپ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے آزمائش ملتی ہے اور وہ اس آزمائش کو پورا نکال لیتے ہیں. لیکن اس دنیا کا کیا کریں, دنیا میں رہنا ہے, دنیا کے خرچے ہیں, علاج ہے, کھانا پینا ہے, بہت سی چیزیں. آج ابھی جس طرح آپ نے دیکھا ہماری بہن کا ایک پیکج چھوٹا سا, اب یہ ایک عام سی ایک فیملی ہے, میاں ان کے سیکیورٹی گارڈ ہیں, کس طریقے سے گزر بسر ہوتا ہے, علاج معالجہ اپنی جگہ, پڑھائی اپنی جگہ پہ. جی بہن کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ ہلو السلام علیکم. بہن یہ کیا یہ بچوں کے ساتھ پیدائشی کوئی مسئلہ ہے؟ جی ہاں تو کیا کیا اس کو علاج کے لیے کہاں کہاں لے کر گئیں, کیا کیا کروا رہی؟ ہاسپٹل میں لے کے گئی ہوں. ٹھیک ہے, تو ہاسپٹل والے کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر ایسے بول رہے ہیں کہ ان کا علاج ہو رہا ہے ہوگا, کوئی ڈاکٹر ایسے بول رہے ہیں کہ علاج نہیں ہوگا. ابھی آغا خان میں اطلاع میرے کو ملی ہے کہ بولا وہاں پہ 22 لاکھ لگتے ہیں, ایک کان کے 22 لاکھ. ایک کان کے؟ جی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کان کا آپریشن ہوگا وہ کامیابی کے چانسز بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر دوسرے کان کے 36, دونوں کانوں کے ساتھ میں نا 36 لاکھ بولے ہوئے. ابھی 36 لاکھ کہاں سے میں لے کے آؤں؟ ابھی اتنی آمدنی بھی نہیں ہے, کہاں سے اتنے خرچہ نکالوں؟ اب ان کا بھی پڑھائی کا خرچہ ہے, اس کا بھی ہے. سب بولتے کہ ان کو اسکول میں ڈالو, اسکول میں ڈالو. ابھی اتنی آمدنی نہیں ہے, اس کو اسکول میں کیسے ڈالوں میں؟ اچھا, ابھی بچے کو دونوں کان اور زبان کا کیا حال ہے, بول پاتا ہے؟ یہ نہیں بول پاتا. چھوٹا والا؟ یہ چھوٹا والا نہیں بول پاتا, وہ بول پاتا ہے. وہ تھوڑا بہت بول لیتا ہے. نظر کم ہے. اس کی نظر کم ہے. یہ بہن نے بتایا کہ ایک طرف وہ آپریشن کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کان کا 22 لاکھ کا کوئی آپریشن, دونوں کانوں کو کرائیں گی تو 36 لاکھ. یا اللہ ہمیں ایسی اسلامی فلاحی ریاست میں لیا جہاں پہ حکمران کہہ رہے ہوں کہ بھائی آپ کے بچے کا مسئلہ ہے تو ہمارے بچے کا مسئلہ آئیے اس کا علاج کریں. لیکن کیا کریں, اب اسی ملک میں رہتے ہیں, یہی ہے. اور اوپر والوں کو تو چھوڑ دیں, جو کرنا ہے آپ کو اور ہمیں ہی کرنا ہے. آپ کی اسکرین پہ نمبرز موجود ہیں. آپ کو اگر اللہ ہدایت دے, اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے, تو ہم اس طرح کے اللہ کی توفیق ہوگی تو ہم کچھ کر پائیں گے. ان کی مدد ضرور یہ کیجئے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں, اس شو کے توسط سے کہتا ہوں کہ آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جان چھڑانی نہیں ہے کہ جی اللہ کے راہ میں پیسے نکالنے تھے تو پروفیشنل بیگر جو سگنل پہ کھڑا ہے, کرایہ دے کے وہاں پہ کھڑا, اس کو دے دیا. یہ نہ کریں, مستحقین کو دیں, حق کو حقدار تک پہنچائیے. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں, ادھر کال کیجئے اور ڈونیشن کے لیے کیجئے گا. خدا کے واسطے یہ ان کے نمبر ہیں, ان خاتون کے نمبرز ہیں, ہمارے چینلز کے نہیں ہیں. ہمیں پتہ چلا ہے کہ جن ہم ڈونیشنز کے لیے نمبر دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی پاسز دلوا دیں شو کے. تو کائنڈلی یہ نہ کریں, ایک مہینہ ہے اس میں تو صحیح طریقے سے کچھ گزار لیں. آپ مزید پریشانی دیتے ہیں یہ سب کر کے اور کچھ نہیں کرتے. خیر, یہ ہم نے دکھایا, جتنا ہم سے ہو سکا ہم کرتے ہیں, جتنا آپ سے ہو سکے آپ کیجئے. نمبر سکرین پر موجود ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور بہت پیاری سی بچی موجود ہے, دعا نور, اور وہ ہمیں کچھ سنائے گی. جی بیٹا. گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل سے تو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوش کندہ حقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوش کندہ حقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را
दर्श तो दानिश का दर्श तो दानिश का तू जामार सानिद वैसे करनीरा 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 सुभान अल्लाह, ये आपने सुना दुआ नूर की इतनी प्यारी सी आवाज। हम इतने माशाअल्लाह करनीरा 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 माशाअल्लाह, एक जोर से सुभान अल्लाह बोले। इधर आ जाओ, करीब आ जाओ, इधर आ जाओ। मतलब मैं जो देख के मुझे जो सुन के जो मज़ा आया है, एक तो मुझे बैठ जाइए ना, हम जब हम छोटे होते थे तो हम उम्मे हबीबा की आवाज़ में सुना करते हैं। और इत्तेफाक है, अभी जुनेद भाई वगैरह सुन रहे होंगे, मैं यही गुनगुना रहा था। इत्तेफाक है 10 मिनट पहले यही वाली नात में गुनगुना रहा था, तो इन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं पढ़ते। मेरा क्या दिल कर रहा है, आप उठ कर गए ना, मेरा दिल कर रहा है मैं इसका माथा चूमूं। माशाल्लाह। मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये इतनी खूबसूरत फारसी की ये नात और इतनी उम्दा डिलीवरी, क्या उम्दा तर्ज और साइज देखें माशाल्लाह, बहुत कमाल पड़ा माशाल्लाह। और ये सुभान अल्लाह, हमारे हीरो जोरदार वाला सुभान अल्लाह। अच्छा देखा, माशाल्लाह। पढ़े क्यों ना, नाम भी तो दुआ नूर है ना। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारी तरफ से यही कोशिश होती है कि आपके लिए ये जितना टैलेंट है और जितनी इस तरह की गुफ्तगू, जितने टॉपिक्स चल रहे हैं वो आपके सामने लेकर आए सुभान रमज़ान में। आप हमारे साथ दीजिए। फिलहाल एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, हमारे साथ रहिए। जनाब वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं सुभान रमज़ान और माशाल्लाह दस्तरखान बिछ चुके हैं और सारे पकवान आ चुके हैं और लोग जो हैं वो तैयार हैं। थोड़ा सा वक्त रह गया है लाहौर वालों के लिए, बल्कि पंजाब वालों के लिए, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त रह गया है कराची वालों के लिए। लेकिन अभी हम चलते हैं उलमा क्या फरमाते हैं की तरफ, हमारा सेगमेंट है। और जो हमारी आज मुफ्ती साहब सारा डिस्कशन हुआ, वो उस डिस्कशन का अब लुब्बे लुबाब एक उसको क्लोज कर दीजिए। जी हाँ, अभी हमने बात की, बहुत कम्प्रिहेंसिव बात हुई। ज़िद क्या है, हठधर्मी क्या है, इसकी नेगेटिविटी क्या है, इसकी असरात क्या हैं, बच्चों के अंदर इसकी तरबियत कैसे की जानी चाहिए, बहुत सारी बातें हुई। मैं इसमें सिर्फ एक सीरत मुबारका का एक वाक़या अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिसमें आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के अंदर हमें हिकमत अपने नुक्ता कमाल पर नज़र आती है। सुभान अल्लाह। मैंने शुरू में अर्ज़ किया था ना कि हक बात पे अड़ जाना, डट जाना, ये तो इस्लाम इसकी तायद करता है। बिल्कुल जी। और बुरी बात पे अड़ने और डटने से मना करता है कि वो ज़िद और हठधर्मी है। मगर हक बात पे भी कहाँ अड़ना है और कहाँ नहीं, ये हिकमत हमें आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका से मिल रही है। देखिए, हुदैबिया का वाक़या मैं यहाँ पर कोट करता हूँ। जब आका अलैहिस्सलाम 1400 सहाबा किराम के साथ हुदैबिया के मुकाम तक पहुँचे और आप तशरीफ़ लाए थे मक्का में दाखिल होने के इरादे से, हालत इहराम में थे और कुर्बानी के जानवर भी आपके साथ थे। तो वहाँ कुरैश मक्का ने मुज़ाहमत की और उन्होंने कहा कि हम इस साल आपको दाखिल नहीं होने देंगे, अगर आप दाखिल होंगे तो फिर जंग होगी। अब जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब कुछ तो खून है, आगे जंग है, हालांकि जंगें तो इससे पहले 3 हो चुकी थी। हुदैबिया तक पहुंचने से पहले बद्र है, उहुद है, खंदक है, जंगें भी हो चुकी थी। मगर हिकमत नबवी देखिए, आका अलैहिस्सलाम वहाँ उस बात के ऊपर अड़े नहीं। उन्होंने कहा कि हम आपको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। आपने फरमाया चलो ठीक है, फिर बैठ के बात करते हैं। अब वो बातचीत होने लगी। उन्होंने कहा जी पहली शर्त हमारी ये है कि हम इस साल आपको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। आपने फरमाया ठीक है। उन्होंने कहा फिर दूसरी शर्त यह है कि यहाँ से कोई आदमी अगर छोड़कर हिजरत करके मदीना चला गया, आपको वापस भेजना पड़ेगा।
آپ اس بات پر بھی اڑے نہیں، فرمایا ٹھیک ہے۔ بالکل صحیح۔ پھر انہوں نے کہا جی اگر وہاں سے کوئی آدمی چھوڑ کر واپس مکہ آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی مزاحمت نہیں کی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ بڑی شرائط تھی، بہت بڑی شرائط تھی۔ تو آپ کی شرط کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہماری شرط یہ ہے کہ 10 سال تم اور ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، نہ ہی جنگ میں ایک دوسرے کی تائید و نصرت کریں گے۔ امن کی خاطر، امن کی خاطر۔ اب اس جب معاہدے کو لکھا جانے لگا، پھر اس سے آگے ایک بڑا کلائمیکس آتا ہے۔ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں قلم ہے، کاغذ ہے، آپ لکھتے ہیں اور آپ معاہدے کی ہیڈنگ یہ لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی جانب سے یہ معاہدہ ہے قریش مکہ کے ساتھ۔ وہ کفار پھر ہٹ درمی میں آ گئے، پھر اڑ گئے۔ انہوں نے کہا جی رسول تو ہم مانتے ہی نہیں، رسول مانتے ہوتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ یہاں لکھیں محمد ابن عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نہ لکھیں۔ اس بات پہ وہ اڑ گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ کتنی بڑی بات تھی، اس پہ بھی آقا علیہ السلام پھر اڑے نہیں، حضرت علی سے فرمایا کہ یہ لفظ مٹا دو۔ تو حضرت علی نے تو کاغذ اور قلم ہی رکھ دیا، عرض کی یا رسول اللہ پھر یہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم تو اس رسول اور رسالت کو منوانے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، تو اس رسول کے لفظ کو کاٹوں میری غیرت ایمانی کو گوارا نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے دکھاؤ، آپ نے خود لے کے کاٹ دیا۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی جو بصیرت دانش والے، وہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قمیص مبارک پکڑ لی، اتنی کمزور شرائط پہ آپ معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ آپ حق پر نہیں؟ کیا قرآن حق پر نہیں؟ کیا ہم سارے حق پر نہیں؟ فرمایا حق پر ہیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شے پر نظر رکھی وہ یہ کہ کفار مکہ کے ساتھ ایک امن کا معاہدہ تھا کہ جنگ نہ ہو، خون نہ بہے، اور اس دشمن کے ساتھ معاہدہ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کا جو دشمن تھا اہل کتاب میں سے، اس کو سبق سکھانا چاہتے تھے اور ان دو کو آپس میں ملنے نہیں دینا چاہتے تھے، تنہا ان کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ نقطہ کمال ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ حق بات کے اوپر اڑ جانا، قرآن اس کی تائید کر رہا ہے، دین کی روح اس کی تائید کر رہی ہے، مگر اس بات کے اوپر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلحت اور حکمت سے کام لیا، صرف تاکہ انسانیت کا خون نہ بہے، جنگ سے بچ کر امن کے راستے کو اپنایا جا سکے۔ سبحان اللہ۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پورا ایک وہ جو ٹائم بتایا صلح حدیبیہ والا ٹائم ہے، اس کے بعد تو پھر فتوحات کا سلسلہ جو شروع ہوا بھی ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیے جو جس وجہ سے مفتی صاحب نے ہمیں مثال دی ہے کہ انسان اگر صرف اپنے حاضر رکھے اپنے آپ کو حواس میں، اپنے ہوش و حواس میں سارے وہ کرے، جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ باقی لوگوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ بھائی یہ تو ہم اس بات پہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہٹا دو۔ تو یہ جو ایک انہوں نے مثال دی کہ بھائی اس وقت وہ وقت ہے کہ جو اصل بات ہے وہ منوانی ہے، یہ باتیں ہم چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑی جا سکتی ہیں۔ ایسا ہی تھا کچھ؟ بات یہ ہے دیکھیں، ایک ہوتا ہے جنگ میں اوفینسو ہونا، جی، ایک ہوتا ہے جنگ میں ڈیفینسو ہونا، جی، اور ایک جنگ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے جس میں آپ ریٹریٹ کرتے ہیں۔ جی، اچھا اوفینسو تو ظاہر ہے آپ جا کے لڑ رہے ہیں، ڈیفینسو آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ ریٹریٹ کرنے سے مراد کیا؟ ریٹریٹ کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی جنگ کی حکمت عملی یہ کہتی ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے بیک فٹ پہ ہو جائیں، جی، کچھ لمحوں کے لیے بیک فٹ پہ ہو جائیں، کچھ دنوں کے لیے بیک فٹ پہ ہو جائیں، اور پھر مزید فورس کے ساتھ اس جنگ میں جو ہے وہ داخل ہو، کیونکہ اس وقت کی ضرورت تھی، یہ اس وقت کی ضرورت۔ بالکل۔ اچھا اب اس کو بنیادی طور پہ ہم گراس روٹ لیول پہ سمجھتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے، جی، حسین سا رشتہ ہے، کمال رشتہ ہے، قرآن ایک دوسرے کو لباس کہتا ہے، لیکن جب یہی رشتہ ضد اور ہٹ دھرمی کے خول کے اندر بند ہو جاتا ہے تو تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ جی، بیوی شوہر کی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتی، شوہر بیوی کی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا، شوہر سمجھا کچھ رہا ہوتا ہے، بیوی سمجھ کچھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ دونوں اپنی اپنی جگہ انا کے خول کے اندر بند ہو جایا کرتے ہیں، ضد کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتے ہیں اور انانیت کے یوں سمجھ لیجئے کہ راستے کے اوپر سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ تصادم شروع ہوتا ہے اور وہ تصادم گھر کی بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ ہٹ دھرمی گھروں سے نکل کر یا یہ ضد جب گھروں سے نکل کر رشتوں میں پریویل کرتی ہے تو رشتوں میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، تم میری بات نہیں مانو گے، خالہ نے کچھ کہہ دیا، پھپھو نے کچھ کہہ دیا، ماموں نے کچھ کہہ دیا، یہاں ہٹ دھرمی پیدا ہو گئی، وہاں ہٹ دھرمی کھڑی ہو گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تصادم میں مبتلا ہو گئے۔ دوسرا اگر آپ نے بچوں نے دیکھا، بچے بھی تو وہی کرنے لگ گئے، اگلی جنریشن افیکٹ ہو گئی۔ اور اوپر چلے جائیے، یہی ضد اور ہٹ دھرمی جب طاقت کے نشے کے اندر بدمست ہو کے نظر آتی ہے
تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو نہ سیاسی طور پہ تسلیم کرتے ہیں نہ سماجی حوالوں سے تسلیم کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طاقت کا اور قوت کا بے دریغ استعمال شروع ہو جاتا ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہٹ درم ہو جایا کرتے ہیں. ضد اس حد تک عروج پہ ہوتی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، چاہے اس میں قوم کا نقصان ہو جائے، چاہے اس میں وطن کا نقصان ہو جائے، چاہے اس میں ملت کا نقصان ہو جائے، چاہے اس میں مسلمانوں کا نقصان ہو جائے، چاہے اس میں پاکستانیوں کا نقصان ہو جائے. کیونکہ میں جو سمجھ رہا ہوں، میرے اندر جو میں ہے، جو مجھے ہٹ دھرمی پہ مجبور کر رہی ہے، وہ مجھے اس بات پہ لا کے کھڑی کی ہوئی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان کو ضد اور ہٹ دھرمی سے دور ہٹ جانا چاہیے، حکمت سے کام لینا حکمت سے کام لے، اور اس کے بعد تو آگے راستے کھلے ہی کھلے. اتنی خوبصورت باتیں، سیرت نبی کا ذکر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ پہ کیا کیا، مفتی صاحب نے ہمیں بتایا کیا کیا چیزیں کیا بدل گیا. آگے جا کے ایک سٹیپ آپ نے چینج کیا اور آگے جا کے اسلام پھیلا تو ایسا دنیا کے بڑے ترین مذاہب میں شامل ہو گیا. تو ایک چھوٹی سی چیز آپ نے چھوڑی اور اس سے کیا کچھ حاصل کیا. جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے اسی طرف جاتے ہیں. ہمارے ساتھ سعد وسیم موجود ہیں، یہ کچھ کلمات ان کی عقیدت میں ہمارے لیے پیش کریں گے. نجات انشاءاللہ پیش کروں گا. تمام حاضرین و ناظرین کرام اور سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائیں سرکار، توجہ فرمائیں. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائیں. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائیں سرکار، توجہ فرمائیں. میں کب پہنچایا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. سرکار پہ تن من جان فدا سرکار، توجہ فرمائیں سرکار، توجہ فرمائیں. اور میں کر کسی ستم اپنی جان پر، میں کر کسی ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤ کا سن کر. میں کر کسی ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤ کا سن کر. آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار، توجہ فرمائیں سرکار، توجہ فرمائیں. محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائیں سرکار، توجہ فرمائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان. آپ کو بتاتے چلیں یہ نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کے ہمارے مین سپانسرز کوکا کولا، سرف ایکسل، نیسلے مل پیک اینڈ پیور لائف اور میزان. کو سپانسرز ہمارے ڈیٹول، کولگیٹ سینسٹیو، پیپسی، سویا سپریم، نیسلے یوگرٹ، نیسلے سیریلیک، نیسلے مل پیک کریم اور وارڈروب پارٹنرز ہیں ہمارے کلرز مینز ویئر.
جناب یہ تو یہ آپ نے سن لیا یہ پوری لائن اپ کتنے ہماری مدد کی ہے لوگوں نے یہاں تک آنے کے لیے. اور یہاں پہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ روزہ کشائی والے ہمارا یہ سیگمنٹ ہے جہاں پہ یہ جن بچوں کا آج پہلا روزہ ہے. کس کس کا وہی پہلا روزہ ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سارے اصلی پہلے والے یا یہاں تک اصلی؟ سب اصلی. ارے زبردست ماشاءاللہ. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے؟ ادھر ادھر مائک میں. علیش با. کون سی کلاس میں؟ تو کلاس میں بھائی. اور آج پورا روزہ رکھا فل والا؟ اچھا سحری میں کیا کہتے ہیں تو بتا دو. ادھر دیکھ کے بتا. چائے پراٹھا ہے. پراٹھے کتنے کھائے تھے تو بتا دو. بہت سارے پراٹھے کھائے تھے. فل پیٹ بھر لیا تھا نا. چلو شکر ہے روزہ گزر گیا. چلو ماشاءاللہ. بھائی آپ کا کیسا گزرا روزہ؟ اچھا گزرا ہے. بھوک تو نہیں لگی ہے؟ بیچ میں پانی وانی تو نہیں پیا؟ نہیں. چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی یہ آپ لوگ یہ بہت اچھے بچے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا سٹرونگ بچہ بنایا ہے اور انہوں نے پورا روزہ رکھا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو انعامات بھی دے گا اور تھوڑے بہت انعامات ہم بھی دے دیں گے. لیکن اصل انعام تو کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ سبحان رمضان. آپ کو یہ بھی بتاتے چلے لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. ایک عدد بریک پھر ملتے تھوڑی سی دیر. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے سب کو دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اور چہرے سے ضیا پائی چاند ستاروں نے. چہرے سے ضیا پائی چاند ستاروں نے. اور اس درد سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے. اس درد سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے. آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے سب کو دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام پیش کیا جناب سبزواری صاحب نے. ہم بڑھیں گے آج کی التجا کی طرف. جنید بھائی گزارش میری آپ تمام لوگوں سے خاص طور پہ جو یہاں تشریف فرمائیں اور ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے سے مجھے دیکھ رہے ہیں, بس یہی ہے کہ دیکھیں آپ قریب وسط میں پہنچتے جا رہے ہیں رمضان کے شہر بھائی. ماشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ رمضان اپنا دامن چھڑا کے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے ہمارے درمیان سے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ چلا بھی جائے گا اور پتہ نہیں شاید ہم بھی چلے جائیں. کسی کو کچھ نہیں پتا. گزارش دست بستہ ہے آپ سے اور اس بات کی نیت کریں انشاءاللہ کہ ابھی تک اگر نمازیں کہیں چھوٹی ہیں تو 5 وقت نماز کی پابندی انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ.
अभी तक अगर रोज़े छूटे तो इंशाअल्लाह अब कोई रोज़ा नहीं छूटेगा, बोले इंशाअल्लाह। अभी तक अगर कुरान पाक की तिलावत शुरू नहीं की तो घर का हर फर्द इंशाअल्लाह इस रमज़ान में एक कुरान पाक ज़रूर ख़त्म करेगा, कहें इंशाअल्लाह। अभी तक अगर तरावी की कोताही हो रही है तो बाबा से बुलंद इंशाअल्लाह कहें कि इंशाअल्लाह अब कोई तरावी नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। और अभी तक अगर सलातुत तस्बीह का एहतमाम नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोग नहीं करते सलातुत तस्बीह का एहतमाम, लेकिन आपको पता ही नहीं है साहब, सारे मसाइल रखें उस कमान के अंदर और सलातुत तस्बीह का तीर रखें, फिर चला के देखें। मैं दावे से कहता हूं क्योंकि मुझे यकीन मेरे रब पर है, इंशाअल्लाह तमाम मसाइल हल होंगे। रोज सलातुत तस्बीह का इंशाअल्लाह एहतमाम करेंगे। और एक बात आखिर में, सिर्फ एक जुमला कि जो दुरूद पाक की कसरत करेगा मुझ पर, ये मैंने नहीं कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरोज़े महशर में उसका शफी और गवाह बनूंगा। तो बस उनको शफी और गवाह बना लें, हर वक्त दुरूद पाक से अपनी जुबानों को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत सी एक इल्तिजा। और अब हम मूव करेंगे जनाब मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, और हमारे लिए दुआ करवा दें आप प्लीज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। या रब्बल आलमीन, हम सब के रोज़े अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इस माह मुबारक में हमें कसरत के साथ सजदे की लज्जतें नसीब फरमा, तस्बीहात, ज़िक्र, अस्कार और अपनी इबादत नसीब फरमा, और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर लम्हा दुरूद व सलाम भेजने की तौफीक अता फरमा। हमें अपने हमसायों और रिश्तेदारों के साथ खैरखाही नसीब फरमा। हमारे दिलों को पाकीज़गी अता फरमा, इखलास अता फरमा। हमें अपनी मखलूक के साथ भलाई करने वाला बना दे। हमें ज़िद से, हट दर्मी से, अना से, हर किस्म के मनफी अखलाक से निजात अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन। आप लोग हमारे साथ मौजूद है सुभान रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में, और अभी जिस तरह मुफ्ती साहब ने हमारे लिए दुआ कराई, मुफ्ती इरशाद सईदी साहब रोज़ाना में ज्वाइन करते हैं, मारूफ आलिम दीन। बहुत बहुत शुक्रिया। जुनैद इकबाल साहब रोज़ाना आते हैं हमारे साथ, मारूफ स्कॉलर हैं आप। इसके अलावा आज जो हमारे खासुल खास मेहमान थे, रूहानी स्कॉलर जनाब तारिक महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया नात ख्वानों में बिलाल रज़ा अशरफी, गुलाम मुस्तफ़ा सब्ज़वारी साहब जो अभी बैठे हैं, और साद वसीम साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बहुत प्यारी सी बच्ची दुआ नूर बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ के गई। हमारी आपकी इंशाअल्लाह ताला मुलाकात कल एक बार फिर सुभान रमज़ान में। तब तक के लिए शारिक महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। रखा और तुझ पर ही ईमान लाया और तुझी पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔